بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة یرجون تجارة لن تبور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر۔ یہ ٹھیک ہے، اگر تسی حضرات محسوس نہ فرماؤ تو جڑے چھوٹے بچے بیٹھے ہو نا، یہ پتر اٹھی کے ذرا ادھر آ جاؤ، اٹھو، کسی نو کہنا نہ پوے تو ایک منٹ جڑا سارے تو پیارا بچہ، میری دعا ہے اللہ انہوں ماں پیو دے نال حج کراوے، ٹر جاؤ، وہ ٹر جاوے ایتھوں، اٹھو میرے پیر بھائی، بیٹھے اٹھو، شاباش، چلو۔ او خدا دے بندے تسی کوئی نہیں ویکھیا جلے نماز ہوندی ہے تو حکم ہوندا کہ بچے پیچھے کھڑے ہون، او دی وجہ ہے کہ اگے کھلو کے ویکھو کہ ساڈے وڈے کی پہ کردے نے۔ اے تسی محفل چ اگے بٹھا کے بچے نو کی سبق دیندے ہو؟ کوئی خدا دا خوف کیتا کرو، وڈے اگے بیٹھیا کرو، او تانوں اسی سبق سنانا ہوندا، تواڈے نال گلاں کرنیاں ہوندیاں۔ اصل تسی لیٹ آؤندے ہو تاں بچے بیچارے اگوں بیٹھ جاندے نے، لیکن ایک انہاں نوں بجانا مقصود نہیں سی، جڑی سیٹاں دی ترتیب ہوندی ہے نا جی، اونوں ذرا سیٹ رکھیا کرو۔ تے او جڑا حساب باقی حضرات دا ہوندا ہے، ساڈا او نہیں ہے۔ اسی یہ سپیکر بند کرایا تانوں سمجھ آوے کی گل ہونی ہے کی نہیں ہونی، کو تھوڑا جہا کو سبق بندہ سکھ کے تے جاوے نا جی، ٹھیک ہے؟ بچیاں دا بھی بھلا ہوے تے تہاڈا بھی بھلا ہوے۔ اے ہن جڑے ذرا نیڑے بیٹھے ہو تے ذرا گوڈے چھڑ کے بہو، میرا پتر چوکڑیاں مار کے تسلی دے نال سیدھے ہو کے بہو، پیچھے ہٹو تھوڑا جا، پیچھے ہو جو تھوڑا جا پیچھے، خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اردو سنو گے پنجابی سنو گے؟ واہ بھائی واہ، سچا ہے، سچا چھوڑ بھی۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ میری ذات دے اتے جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے گا، حضور فرماندے نے قیامت والے دیہاڑے وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوئے گا۔ اس واسطے کثرت و محبت و شوق دے نال درود و سلام پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو درود پاک پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمائے اور ایدیاں برکات بھی سانو سارے نو نصیب فرمائے۔ جڑی میں آیت طیبہ پڑھی ہے وہ اس واسطے کہ تواڈا ماحول ویکھ کے مینوں بہت اچھا لگا کہ جامعہ فاطمہ اسلامک سینٹر دے اندر 3 بچیاں نے قرآن مجید نو حفظ فرمایا ہے۔ میں سب تو پہلے انہاں بچیاں نو مبارکباد دینا اور انہاں تو ود کے انہاں دے استاذ گرامی نو کہ جس نے اتنی محنت دے نال انہاں ہیریاں نو تراشیا ہے، اور اس تو بعد انہاں دے والدین نو بھی مبارکباد پیش کرنا کہ خوش نصیب لوگو جنہاں دے بچیاں نو اللہ نے سعادتاں بخشیاں کہ وہ حافظ قرآن تسی بناون دے وچ کامیاب ہوئے ہو۔ ہن میں گزارش جناب دے نال اے کراں گا کہ اے جڑے حافظ ہیں نا جی، اے ہن حفظ تک کر لیا، سند لے لئی، دستار بھی لے لئی، ہن اے نہ ہوئے کہ اے ہن بعد وچ اللہ حافظ ہو جان۔ سمجھ گئے ہونے میری گل نو؟ بالکل حافظ ہیں تے حافظ ہی رہنے چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ روزانہ دی بنیاد تے انہاں نوں چاہیے کم از کم 1 سپارہ ضرور پڑھن۔ یہ حفظ کیتا تینوں یاد رکھن، جنہیں حفظ نہیں نہ کیتا وہ الگ بات ہے، جنہیں کر کے بھلا دیتا وہ دے واسطے زیادہ وعید ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اگر انہوں بھول گیا وہ کوشش کردہ پیا ہے، بھاویں وہ کردہ فوت ہو گیا، انہوں نہیں یاد ہویا، پھر او دے واسطے او وعید نہیں راندی کہ انہیں کوشش شروع کر دیتی ہے، لیکن حفظ کر کے بھلان دی بالکل اجازت نہیں ہے۔ بس ساڈے عمومی طور تے ہن ہار پی گئے، دستاراں مل گئیاں، سویرے برادری چ بلے بلے اور اگلے مہینے سارا بھول جانا، اے گل نہیں ہونی چاہیے۔ اگے استاد دی ذمہ داری سی، اس نے تانوں حافظ بنا کے دے دیتا ہے۔ ہن ماں پیو تواڈی ذمہ داری ہے کہ دا حفظ بچا کے رکھنا ہے، ہن تواڈی ذمہ داری شروع ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ یہ مت سمجھا کہ 7 پیڑیاں لے جائے گا، یہ 7 بنا بھی سکتا ہی نہیں، یہ بھی میں تانوں دس دیواں۔ لے ہن ویکھ سدھے ہوئے نا سارے، کان چار وے کی ہویا جناب؟ میں ہاں دیسی جیا مولوی، اس واسطے میں تانوں دسیا ہے بھی تسی مہربانی کرنی انہاں بچیاں نوں تسی یاد، یہ بچے نے نا جی، یہ لاڈ پیار دے وچ ذرا وگڑ بھی سکدے نے،
اور کئی سنجیدہ ہوندے نے کہ جڑے بچ بچا ہو جاندہ ہے، انہاں نوں چاہیے قرآن مجید یاد رکھن اور ہر رمضان شریف دے وچ سناندے رہن۔ میں امید کراں گا میری گل تسی سارے سمجھ ہی گئے ہو، سو سیانے لوگ بیٹھے ہو۔ اس واسطے میں اس آیت دا انتخاب کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے او دے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جڑے اللہ دے کتاب دی تلاوت کر دن، یعنی قرآن مجید برہان رشید دی تلاوت کر دن۔ اے بندے میرے ال ویکھ سکدے ہو تسی؟ گل کرن آیا یاروں، گل کر لین دیو۔ میں کلاس بان والا بندہ سجے کبے ویکھو گے میرے کول تقریر نہیں ہونی۔ تسی مڈو سبحان اللہ نہ آکھو، توجہ نہیں سجے کبے جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ میرا اپنا ایک مزاج ہے، نہ گلاں کرنیاں جڑے جڑے موبائلاں تے بیٹھے ہو موبائل پاؤ جیباں دے وچ، نہیں تو میں ایتھے جمع کر لینا تے جاندے اما لے جانا ہی نے۔ یقین کرو اتنا تنگ کر دینا، اب بہت موبائل جیب وچ پا، جلدی کر، چھتی کر جیب وچ پا۔ دیکھو نا یار تسی مینوں کیوں سدیا ہے بے لائیو سنا گے؟ اسے واسطے نا، ورنہ یوٹیوب تے تسی ہر فیس بک تے مینوں سنتے نہیں تسی، تو پھر لائیو کیوں سدیا ہی نے؟ بھی آکھے چک پا کے سنا گے تو پا نہ آکھو تو سننا ہونا ایتھے بیٹھ کے موبائل جیباں چ پا، گل سن خدا دیا بندیا۔ میں معافی دے چھڑیا جے، یہ موبائل بالکل تہاڈی جیب وچوں نہ نکلے۔ مینوں آکھو میں آدھا گھنٹہ تقریر کر لواں گا، لیکن تہاڈی توجہ میرے ال ہونی چاہیے سارے بھائیاں دی۔ پالا جیب دے وچ تو تاج کمپنی دا ہے، پتہ نہیں یہ قوم میری سمجھے گی کدوں، میری سمجھ تو گل باہر ہے جناب۔ توجہ ہے سارے بھائیاں دی؟ کوئی نہیں ہے؟ اس واسطے تھوڑا جہا نا یہ ماحول سیٹ کرنا پیندا ہے سانوں، تے سارے بھائی ذرا توجہ فرماؤ، سنجیدہ ہو کے ذرا گل سنن دی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے نے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور پھر نماز قائم کر دیں، نماز پڑھ دیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً اور فرمایا جڑا اللہ نے انہوں مال دیتا ہے نا، انہوں اللہ دی راہ دے وچ خیرات کر دے نے، لوکاں دے سامنے بھی تو لک لک کے بھی۔ فرمایا اے جڑا بندہ تین کام کرے، تلاوت کرے، نماز پڑھے اور مال نو خیرات کرے، یرجون تجارتن، فرمایا اے بندہ اپنے رب دے نال تجارت کردا ہے۔ تہاڈی بولی چاہتے نے رب دے نال سودا کردا ہے۔ فرمایا لن تبور، دنیا دے وچ کوئی سودا کرو تے تانوں پتہ ہے او دے اندر منافع بھی ہو سکتا ہے، گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، پر میرے رب نے فرمایا جیڑا بندہ میرے نال سودا کرے انہوں چاہیے ترکڑا ہو کے کرے، گھاٹا نہیں ہو سکتا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سمجھ آ گئی آپ حضرات نو؟ جیڑا بندہ قرآن پڑھے، نماز پڑھے، مال خیرات کرے اور رب نال تجارت کردا ہے، اور جیڑا رب نال تجارت کرے اللہ فرماندا ہے انہوں کدی گھاٹا ہونا نہیں۔ اے ویکھو کیڈی سونی یہ آیت کریمہ ہے اور یہ ترجمہ ہے، تے ساڈے واسطے سبق تے آ گیا نا کہ اسی تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے، مال خیرات کر کے اپنے رب دے نال نہ سودا کر لئیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہی کوئی نہیں آ رہی؟ گرامی قدر حضرات اس بات نو سمجھنے دی کوشش کرو۔ سب تو پہلے چونکہ اج حفظ کیتا ہے بچیاں نے، تو میں چاہنا ذرا اس حوالے دے نال کچھ گزارشات عرض کراں۔ قرآن مجید دے نال محبت کرو۔ آقا کریم نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ رواہ المسلم۔ فرمایا قرآن پڑھو، قرآن کیوں؟ فرمایا قرآن قیامت والے دن آوے گا تو جیڑا جیڑا قرآن پڑھدا ہوئے گا، یہ دے وچ حافظ بھی ہے تے نادر خان بھی ہے، جیڑا جیڑا قرآن پڑھدا ہوئے گا نا، قرآن دی شفاعت کر کے انہوں جنت میں لے کے جائے گا۔ آواز بڑی کمزور آ رہی ہے فرانسی ٹالیاں دی۔ اس واسطے قرآن پڑھیا کرو، جتنے بندے بیٹھے ہو قرآن پڑھن دی اپنی عادت پاؤ۔ ایک حدیث دوسری، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، مینوں مسافر بڑا چنگا لگدا ہے۔ مستدرک کتاب و تلاوت دے اندر روایت موجود ہے، میں مفہوماً سنا رہا ہوں۔ حضور کیڑا مسافر؟ فرمایا جڑا سفر شروع کرے منزل تو منزل مقصود تک جاوے، پھر آوے تے پھر جاوے، تھکے نہیں، پھر آوے تے پھر جاوے، تھکے نہیں، پھر آوے تے پھر جاوے۔ حضور سانو سمجھ کوئی نہیں آئی۔ فرمایا اس تو مراد او مسافر ہے جڑا الحمد تو قرآن شروع کرے دے تے سفر کردیا والناس تائیں جاوے۔ وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ فرمایا پھر تھکے نہیں کہ میرا قرآن مک گیا تے بس ٹھیک ہے، دوبارہ پھر آوے تے تلاوت والا سفر جاری، پھر والناس تے جاوے، پھر آوے تے پھر جاوے۔ وہ جو ہے فرمایا جڑا قرآن دی تلاوت دا سفر جاری رکھے، اے تلاوت والا مسافر میں محمد نو بڑا پسند آتا ہے۔ کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ دوڑے مائیے مینوں آؤندے کو نہیں تے نہ میں تانوں سنانے نے، مینوں آئے مال آؤندا جڑا میں تانوں سنا رہا ہوں۔ اے دوسری حدیث ہے، تیسری حدیث سماعت کرو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. فرما لوگو اے جڑا قرآن ہے اے بھی تے اے جڑا رمضان ہے اے بھی. فرمایا قیامت والے دن اے آئے گا اور اپنے اپنے سنگی دی شفاعت کر کے جنت دے اندر لے کے جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے قرآن بھی پڑھیا کرو اور رمضان دے روزے بھی رکھیا کرو، چونکہ قرآن نے بھی ساڑی شفاعت کرنی ہے اور رمضان نے بھی ساڑی قرآن بھی پڑھنا ہے تے رمضان دے روزے بھی. کتنی حدیثاں ہو گئیاں؟ پتر میرے ال ویکھ نہ ہو، گھر چل کے ویکھی، ادھر میرے ال ویکھ، ناراض نہ ہونا بیٹا، تسی ہور کسے مولویاں دے ہلے ہوئے ہو، تیرا مزاج رلا ہوا جے تہاڈا مزاج نہیں رلدا پیا میرے نال. 3 حدیثاں ہو گئیاں، چوتھی حدیث سماعت فرماؤ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات. فرمایا جڑا قرآن مجید دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ اس نو 10 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے. 4 حدیث، 5ویں حدیث اے دے نال مفہوم ملدا ہے. حضور نے فرمایا جڑا ایک حرف پڑھے انہوں اللہ 10 نیکیاں دیندا ہے. اور فرمایا الف لام میم، اے ایک حرف نہیں ہے، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، مطلب ہے 3 حرف نے. تے فرمایا جڑا الف لام میم ہی چھڑا پڑھ چھڑے اللہ انہوں 3 نیکیاں عطا فرما چھڑدا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اس واسطے قرآن مجید پڑھنا. اور رب فرماندا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک او بندے جڑے اللہ دے قرآن دی تلاوت کردے نے. اے تلاوت والے دی جی فی الحال گل ہو رہی ہے. اور اس تلاوت میں صرف حفظ نہیں ہوندا، نادر خواہ بھی ہوندا ہے. اور حفظ کیوں کرایا جاندہ ہے؟ میں پہلے اشارہ دیتا ہے بھئی او جدو حفظ کر جاوے نا تو دا ماں پیو بخشیا جاندہ ہے. میں کہتے ہیں 2 مسئلے سن لے. جیڑا بچہ حفظ کر چھڑے قرآن، دھیان فرمانا، میرے پتر نو باہر کڈو اجے بھی جیب وچ پالا سنیا میں موبائل لے لینا تیرے کولوں. میں تینوں پہلے بھی دسیا تھوڑا جا دھیان کرو میرا چن ایتھے. ہوں افضل بھائی صحیح جگہ تے آئے ہیں، میں بڑا ہی تنگ بیٹھا، یقین کرو موبائل جیباں چ پا لو چنگے رہو گے. میری تقریر سمجھ آؤں دی پئی ہے؟ لے تو ہم تو گل سننی چاہیے خدا دے بندے ہو. سبحان اللہ فرماؤ. دسو میں کیڑی گل سنان لگیا سی؟ میں گل اے دستا پیا سی کہ جیڑا بندہ قرآن مجید حفظ کردا ہے نا او دا ماں پیو بخشیا جاندا ہے. یہ روایت دا مفہوم ہے، میں وہ بھی سناواں گا، لیکن ایتھے ایک تانوں گل دسنا چاہنا جے سمجھ آوے تاں. میں کہا جناب جیڑا بچہ حفظ کر لے جے او دا ماں پیو بخشیا جاندا ہے تے جس دے اُتے سارا قرآن نازل ہویا پھر او دے ماں پیو دا حال کی ہوئے گا؟ میرے نبی پاک دے ماں باپ دا رتبہ بھی سمجھو نا. ساڈے بچے حفظ کر جان تسی بخشے جائیے تے جنہاں دے بچے تے سارا نازل ہویا ہے. فرنٹ سیٹاں والے دھیان فرما پتر. تو اس واسطے اس بات نو سمجھو. اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے والدین طیبین کریمین آپ دا مقام بھی سمجھ آ گیا. اور اگلی بات بھی توجہ طلب ہے، جیڑا بچہ حفظ کر جاندا ہے نا ماں پیو بخشے جاندے نے. کی روایت ہے اے سننا. فرمایا من قرأ القرآن وحافظہ، فرمایا جس نے قرآن پڑھیا اور پھر انہوں حفظ کر لیا، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن دے حلال نو حلال سمجھیا، حرام نو حرام سمجھیا ہے. اے شرطاں جے سمجھ آ رہی نے. حافظ بن گیا تو چل کے داڑھی چھوٹی رکھ لئی ہے، رمضان آؤں تے داڑھی ودا کے مسلے تے آ جاندا. کیوں بھائی تو تاج کمپنی تے ہے، تیرے واسطے کوئی اجازت نہیں ہے. حافظ بن گیا انیر نہیں کر سکدا، مولوی تے پیر بن گیا تو انیر نہیں کر سکدا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں فرمایا قرآن دے حلال نو حلال سمجھے، حرام نو حرام سمجھے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَعَمِلَ بِمَا فِيهَا، اور فرمایا جو قرآن نے دسیا اس تے عمل بھی کرے. انہوں نے کہ حفظ کر کے باقی مرضیاں اپنیاں کاری دی بجائے کہاری بنیا ودا ہوئے. مٹھے بولو کدائیں کو سوڑنا نہ لوے. یہ نیاں کھڑیاں تسی کدا نہ سنیاں ہو سن. فرمایا جڑا اینج بنے وہ نہیں، جڑا قرآن پڑھے حفظ کرے، حلال نو حلال سمجھے، حرام نو حرام سمجھے، قرآن دا جڑا پیغام ہے وہ دے تے عمل کرے. فرمایا البس والداہ تاجن یوم القیامت دوؤہ احسن من دوء الشمس، او دے ماں پیو نو قیامت والے دیہاڑے ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا. فرمایا جے دی روشنی سورج تو بعد ہوئے گی. اللہ دے پہلے نبی پوچھن گے کون کیڑا نبی ہے؟ اللہ فرمائے گا نبی نہیں، اے مصطفیٰ دا او امتی ہے جنہیں اپنے بچے نو قرآن حفظ کروایا سی. انج دے حافظ قرآن دی فضیلت یہ
گوڈے چھڑ کے بہ سونے تگڑا ہو کے بہ تیری سبحان اللہ دے بھی لوڑ ہے سانو تو گرامی قدر حضرات اس واسطے اے شرطاں بھی پوریاں کرو نا آپ پتہ نیرا دستار کرائی تے گھر نا 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 یہ تو انہوں کسے نہیں دسیا تے وکری گل ہے اور اگلی گل سن لو 7 پیڑھیاں والی روایت ہے جو میرے نظر چوں نہیں گزری اگر کسی نے پڑھی ہوئے تو میری اصلاح کر دے 7 پیڑھیاں والی روایت میں نہیں پڑھی کہ 7 پیڑھیاں لے جائے گا ہاں یہ ضرور ہے فرمایا حافظ قرآن کو اجازت دیتی جائے گی جڑا صحیح حافظ جدی میں دسیا ہے فرمایا جائے گا جزاک اللہ اپنی قوم دے وچوں 10 بندے جنہاں دے تے جہنم واجب ہو چکے ہیں انہاں دا باں پھڑ تے جنت دے اندر لے کے چلا جا 10 بندے والی روایت میں پڑھی ہے تسی 7 پیڑھیاں والی تسی تے سارے اگلے پچھلے بشکائی بیٹھے ہو گل تھوڑی اوکھی ہے سمجھ آ رہی ہے اس واسطے قرآن مجید پڑھو بھی صحیح حفظ بھی کرو یاد بھی کرو او دے عمل بھی کرو پھر تو سواد بھی آوے نا یار اور توجہ کرو تو میں ایتھے ایک اور گل سمجھا لواں گرامی قدر حضرات قرآن مجید نو نا ترجمے نال بھی پڑھیا کرو میرے سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری رضوی مدنی چینل والے سونے مرشد آپ فرماندے نے روزانہ 3 آیتاں قرآن دیاں پڑھو نال دا ترجمہ بھی پڑھو تشریح بھی پڑھو نور العرفان بھی پڑھ سکتے ہو صراط الجنان بھی پڑھ سکتے ہو یہ پڑھن دا کی فائدہ ہے فرمایا ایک تو قرآن دے نال تہاڈا ربط برقرار رہے گا دعائے پتہ لگے گا قرآن دا پیغام کیا ہے رب نے فرمایا کیا ہے ساڈی قوم اس واسطے بھی آج کسی گل دا نہیں پتا انہاں نوں پتہ الحمد دا ترجمہ اگر پوچھ لے جاوے شاید 10 بندے سنا سکن گے کوئی نہیں سنا سکدا اصل ساڈا قصور ہے وے اور ساڈے جڑے مولانا حضرات آندے نے اسی انتخاب انہاں دا کرنے ہیں جڑے سانو چسکا دے کے جاون علم والے بندے دا انتخاب اسی نہیں کردے مٹھے بولو کدائیں کوئی نہ ٹینشن نہ لے جا حالانکہ ہونا تے چاہیے جڑا بھی آوے انہوں آکھو درس قرآن دے اور درس قرآن دے وچ کم از کم ہو ایک پائیے دا تو تانوں ترجمہ تشریح دس کے جاوے نا یار سمجھ آ رہی ہے اس واسطے کنا دے چسکا تو نکلو گے تو کوئی علم آئے گا ورنہ نہیں آ سکدا روایتی تقریراں تے سارے دے کول ہیں نہ پھر اے ذرا توجہ فرمانا جڑی میں بات کرنا چاہنا او ایک منڈا چلا گیا باہر والے ملک توجہ ہے انہیں ہوتے پیسے شاہ سے بڑے کمائے تے ڈاڈا غریب سی انہیں نا ہر مہینے اپنی ماں نو خط لکھنا پیو نو وہ خط لکھدا سی تے وچ نا پیسیاں دا ایک چیک گل دیندا سی کہ میں چیک گلیا کڈا لو چلو کو مکان بناؤ کو اچھا اپنے کپڑے لے لو دوائی لے لو اپنے آپ نو درست کرو انہاں نو پڑھنا لکھنا نہیں سی آوندا او جوں ہی خط آوندا سی نا پتر دا تے وہ چوم کے نا تے ایک مرتبان تے گڑا او دے وچ رکھ دیندی سی میرے پتر دا خط اونوں اے سی میرا پتر ہے جیندا جو خط لکھیا سو بس تے رکھ لیندی سی وہ بڑا عرصہ گھلدا رہا 2-3 سال کدائیں او دی والدہ فوت ہو گئی انہوں پتہ لگا تے وہ آیا انہیں آ کے جدو ویکھیا اسی طرح گھر تے اسی طرح سارا ماحول انہیں آکھے میں یار اتنا پیسہ گلیا ہے تے وہ کدھر گیا سارا انہوں کو کیڑے پیسے تو گلے نے آگے میں ہر مہینے خط نہیں سی گلدا او دے وچ پیسے انہوں کہ چاہ وہ گھر والے دسیا ہوتا ہے مرتبان تے گڑے دے وچ پے نے انہیں آکھیا اماں کی کردی سی آکھے این پڑھ کے چوم کے تے رکھ دیندی سی انہیں آکھیا کاش کہ میری ماں کھول کے پڑھ لیندی کہ وچ میں آکھیا کی سی اج آ حال ہو گیا ہے مسلمانہ دا تے قرآن دا اے چوم کے رکھ لیندے نے انہوں پتہ ہی نہیں رب نے وچ فرمایا کیا ہے ساڈا کام تا حل ہونا ہے جس لئے سانو یہ پتہ لگ گیا رب نے وچ کی فرمایا ہے تو کیا میں امید کراں کہ اسی قرآن مجید نو ذرا ترجمے تشریح دے نال بھی پڑھن دی کوشش کراں گے سارے بھائی تو کسی اپنے سنی عالم دے نال رابطہ رکھو نا جڑا عالم فاضل ہوئے او تو انہوں پڑھ کے سناوے کہ قرآن کیویں پڑھنا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں یار ہے تے بڑی اوکھی گل پر پہلا مجمع ویکھیا اوکھی گل تے بھی پیسے پیا سڑدا ہے یار یہ دا مطلب ہے گل دے وچ وزن ہے میرے دوستو اپنے بچیاں نو قرآن والے پاسے لے کے آؤ دین والے پاسے لے کے آؤ سمجھ آ رہی ہے میرے سنگیاں نو اور اگر آ رہی ہے تو اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرو قرآن مجید دے نال یاری لاؤ اس قرآن نو پڑھو اور اس قرآن نو پڑھو گے تو دنیا آخرت دے اندر خیر و برکت نصیب ہوئے گی اگر تسی حضرات محسوس نہ کرو ایتھے میں ایک اور گل بھی کر لواں تواڈے نال اگر محسوس نہ فرماؤ فرنٹ سیٹاں لے ڈھلے پے گئے نے مینوں پتہ ہے جس لے 12 وجدے نا منہ تے بھی وج جاندے میرے استاد کہندے سن گھڑی تے وج جان خیر ہے منہ تے نہیں وجنے چاہیے مسکرا کے چہرہ مسکرا کے بیٹھنا تسی اسی نا ایک ناانصافی کرنے آئے سارے بھائی توجہ کرنا اور وہ پتہ کیا ہے ایکو گھر دے وچوں ایک بچہ نکلدا ہے قرآن پڑھن واسطے حفظ واسطے اور اسے گھر وچوں بچہ نکلدا ہے سکول واسطے لیکن فرق یہ وے جیڑا سکول جاندا پیا نا او دا لباس بھی نواں پینٹ
سمجھ آئی؟ وہ جیب پیسے بھی آتے ہیں، روٹی والا ڈبا بھی آتا ہے، وہ ہاتھ پانی والی بوتل بھی ہوتی ہے، اسی طرح نا، اور انہوں لالچ بھی پورا دتا جاتا ہے، پتر جے تو فرسٹ پوزیشن لے گا تینوں میں 32 بلن والے بوٹ لے دیاں گا، تینوں میں سائیکل ہی لے دیاں گا، XYZ تینوں میں لے دیاں گا، اسی طرح ہوندا ہے۔ اچھا جیڑا بچہ مدرسے جاندا پیا کدی وہ دل ویکھیا کرو، سادہ چٹا سوٹ، سادی ٹوپی تے جناب ایو لے لین والی جُتی وہ پیری، چل بھئی وہ مدرسے جاندا پیا ہے۔ یار ماں پیو بھی کوئی، گھر بھی کوئی، بوا بھی کوئی، تو نا انصافی کیوں ہے؟ لیکن فرق پتہ کیا ہے؟ فرق یہ ہے سارے بھائی غور دے نال سننا، جیڑا بچہ سکول جاندا پیا ہے نا، او دا بستہ اے سارے میرے ویکھو گے تے مسئلہ حل ہونا ہے، او دا بستہ او دی کان دے پیچھے ہے، جیڑا مدرسے جاندا پیا او دا قرآن او دے سینے دے اوتے ہے۔ سارے بھائی توجہ کرنا، سارے اے بستہ دستہ پیا ہے، جتنی مرضی محنت کر لا بندیا میں تیرے پیچھے رہ جانا ہے۔ رب دا قرآن آدھا ہے میرے نال یاری لالا، تیری قبر دے وچ میں تیرے جان تو بھی پہلے ہی پڑ جاواں گا۔ جنوں سمجھ آئی سبحان اللہ فرما سکتا ہے؟ اوے کیا میں امید کر ساں کہ رب دے قرآن نو پڑھو گے یاری لاؤ گے؟ اچھا اے ماما بہنا سن دیاں بیٹھیاں؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ماما بہنا غور کرو، 2 منٹ ذرا اپنی باتاں بند کرو، اے فقیر دا سبق بھی سنو۔ ہے تو بہت مشکل بھی بیبیاں کٹھیاں ہون تے چپ ہو جان، لیکن کر لو شاید فائدہ ہو جاوے۔ توجہ فرمانا ساریاں میریاں ماما بہنا، اج میں ویکھدا پیا اس معاشرے دے اندر گھراں دے اندر نا کہانیاں آ گئیاں، 10 بیبیاں دی کہانی، لکڑہارے دی کہانی، اے فلانے دی کہانی، او بی بی کل کھول کے سن لے، انہاں کہانیاں دا کوئی تعلق ساڈی شریعت دے نال نہیں۔ تانوں حیا نہیں آندا کٹھیاں ہو کے بہت کہانیاں پڑھ دیاں ہو، اور تسی کٹھیاں ہو ہی گئیاں تو رب دا قرآن نہیں پڑھ سکدیاں؟ جیندہ بندہ ہاتھ چاہ کے بولے، 2 نمبر بندہ نہیں چاہ سکدا ہاتھ۔ خدا دا خوف کرو، انہاں کہانیاں دا کوئی شریعت دے نال تعلق نہیں ہے۔ انہاں کہانیاں نو پڑھ کے ویکھو، اے دے اندر ایڑیاں بےہودہ گلاں لکھیاں نے جنہاں دا تعلق شریعت دے نال نہیں۔ کہانیاں پڑھن جمع ہو جاندیاں نے، شرینیاں بندیاں نے، باقاعدہ بھنگارا بھگتیاں جاندیاں نے۔ او بی بی اور کہانیاں پڑھن دے نال برکتاں نہیں، زہرا دے بابا نے فرمایا ہے، اور جڑا ایک باری یاسین پڑھے اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما چھڑتا ہے۔ آواز کمزور نہ کرو، ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ سارے پیار دے نال۔ جزاک اللہ۔ سارے لبیک دا نعرہ لاؤ، خیر ہے؟ آ رہا ہوں، بس بھائی بس بھائی بس، او بس بھائی بس میرا پتر۔ اچھا جڑے پھول سٹدے پئے ہو نا، تسی اگے بہوں سٹ لین، ہن سٹن والی شے سٹو، سمجھ دے گئے ہو سو؟ بڑے سنی سیانے نے منٹ سمجھ جاندن، پر تھوڑا مسجد ہے میرا پوترو، تھوڑا جا حوصلہ کرو، تھوڑا جا حوصلہ کر، ٹیک کے بہو، جڑی میں گل کیتی ہے انہوں سمجھن دی کوشش کرو، پھر وہ گل بس کر پتر، میں کہ جڑی شے سٹن والی وہ سٹو۔ ہن ذرا توجہ فرماؤ، جڑا جاگدا بیٹھا ذرا سبحان اللہ فرما چھڑے بھائی۔ پیغام سمجھ آ رہا ہے؟ اور انہاں ماما بہناں نوں چاہیے غور کرن، او تسی کٹھیاں ہو ہی گئیاں ہو تے رب دا قرآن نہیں پڑھ سکدیاں؟ یاسین بہ جا میرا چند، بہ جا، جلدی کر، تو رب دا قرآن پڑھو خدا دی بندیو۔ 3 باری قل ہو اللہ پڑھن دے نال پورے قرآن دا ثواب ہے، تسی او نہیں پڑھ دیاں۔ او درود پاک پڑھن، ایک باری درود پڑھو 10 نیکیاں ملدیاں نے۔ تسی درود نہیں پڑھ دیاں، کہانیاں لے کے ٹر پئیاں۔ او بی بی جڑی ہے ہی کہانی، وہ تینوں کیا برکت دے گی؟ اور اے دے وچ سن لو، اے لکڑہارے دی کہانی اے جی موجزہ مولا علی دا، حالانکہ موجزہ نبی دا ہوندا، کسے صحابی دا کوئی موجزہ نہیں ہو سکدا۔ یار جڑے 5 کلو دا سیر ہلاؤندے ہو، کو زبان ہے تہاڈی؟ چنگے بھلے بیٹھے ہو، لاشاں بھی ویکھو تے اپنی چپ بھی ویکھو یار۔ ٹکر کدی تو حلال کیتا کرو یار، ناراض نہ ہونا۔ او بھائی یہ مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں، یہ نہیں پڑھ سکدیاں، انہاں چاہیے رب دا قرآن پڑھن، نبی پاک دی حدیث دی کوئی کتاب پڑھ کے سناؤن، یہ کوئی پڑھی لکھی عالمہ فاضلہ ہوئے،
لیکن ایتھے بھی میں ایک گل ضرور کراں گا. اج کل کئی بیبیاں ہور انیر چا لیا ہے مذہبی ہو کے اسی جی میلاد پڑھنی تے اپنا سپیکر رکھیا نال تبلے رکھے ہوئے نے پورا ڈالا بھردیاں نے تے لے کے چلیاں جاندیاں نے اوتھے دب کے او کٹ کٹ تبلے ناتا او بی بی تو کی کرن آئی ہے تینوں نہیں پتہ تیری آواز گھروں باہر نہیں جا سکتی نہیں پڑھ سکتی تو میلاد سپیکراں تے ٹیک کے باو اپنے گھر اے دے نال رحمت نہیں ہونی تیرے اوتے لعنت ہونی ہے. نہیں آواز جا سکتی بیبیاں دی باہر سمجھاؤ انہوں چنگے بھلے گھرانے دیاں کئی ہوتی انہوں نے سمجھ نہیں آؤں دی. اور ہون میں اے میرے مسئلہ یاد رکھے ہے کئیاں دیں تا لائیو فیس بک تے چلاؤں دیاں نے جوان کڑیاں بیٹھیاں ہم نات پہ جا رہی ہیں اور پوری ویڈیو بنواؤں دیاں نے جلے جان دیاں نے استقبال ہوندہ ہے. بڑی گل ہے میں کہا بی بی مذہب دے نا تے کنجر پونا نہ کر میرے لفظ ہو سکتا ہے اے انہوں تو بڑی تکلیف دے سن ہو سکتا ہے تو انہوں بھی کسی نہ پسند آؤں دے ہون تو میں تو آڈے منہ ویکھ کے تقریر کرنی نہیں تو میں تے زہرا دے بابا دی شریعت ویکھ کے تقریر کرنی انیر نو بند کرو نہیں تسی لائی فیس بکا تے آ سکدیاں اور جڑے تسی سدے ہو اور عورتاں سدیاں مجرم ہو معافی منگو رب دے کولوں عورتاں دا میلاد ہوئے تے گھروں آواز باہر نہ جاوے جی میں مرضی تسی گھر میلاد کرو تو روک ہی کوئی نہیں سکتا لیکن تسی انیر کرنا ہے تے شریعت دا قلم اٹھے گا شریعت دا قلم تو انہوں روکے گا جو ہے بلکل عورت سپیکر تے میلاد نہیں پڑھ سکتی نہ ناتا پڑھ دے دی آواز باہر جا ہی نہیں سکتی. ہاں سپیکر تے نہ پڑھے اونج بھی پڑھے تے دی آواز باہر نہیں جانی چاہیے. ہاں یا تے پورا پنڈ ویلا کراؤ پہلے مرد کی دائیں چلے جان پھر تسی سپیکر تے پڑھ لو تاکہ غیر مرد نہ سنے. جڑا شریعت دا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے اس واسطے اے میلاد نہیں ہوندہ ہے نیرا فساد ہوندہ ہے جڑا اس طرح سپیکراں تے پڑھن اگر انہوں پیچھے کر دیں کمرے دے اندر بیٹھن آواز باہر نہ جاوے باوضو ہو کے میلاد پڑھن سواد آ جاوے. سمجھ آ رہی ہے شریعت دا مسئلہ ہے میں تو نہ دسی جانا اور یار بندے نے تو انہوں کھول کے کوئی نہیں دسنا انہوں پتہ بھی ہے مسئلے دسان تو میں انہوں پیسے کہہ نہیں دینے میں انہوں پیسے دی کان کوئی نہیں نا اے تواڈی محبت ہے میں انہوں پیسے دی کان کوئی نہیں نا میں انہوں تو مسئلے دے نال ہے اور شریعت دے نال ہے. سمجھ آ رہی ہے دوستان گرامی اس واسطے اس مسئلے نو یاد رکھو تو کیا میں امید کراں کہ جتنیاں ماما بہناں سن رہی ہیں اے بھی رب دے قرآن دی تلاوت کرے سن انہوں دسنا ہے تاکہ رب دے قرآن دی تلاوت کرن اے کہانیاں تو باہر نکلن ایوڑیاں کہانیاں نو بالکل جنہیں جنہیں گھر پہیاں نے چاہو دریا دے وچ نہ ٹھنڈا کر دیو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ ٹھنڈا بھی اس تو میں کہہ رہا مقدس ہستیاں دے نام ہوندے نے ورنہ انہوں تو اگ لاؤنی چاہیے دی توجہ ہے نا. ہاں بالکل انہوں دا ساڑی شریعت نہ کوئی قرآن تو پڑھے نہیں کہانیاں پڑھن ٹور پئیے ہیں آ جاؤ اے میں نو پتہ ہے مسئلہ اوکھا ہے لیکن سنجیدہ فکر لوگ جوڑی چاہ کے دعا پہ دیں دن واہ مولوی جرت کیتی ہے ہی نا. ادھر دیکھنا فرما ان الذین یتلون کتاب اللہ فرما جو اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دیں مردن عورتن ساریاں تلاوت کرنی ہے اور میں امید کر ساں آج دی تو انہوں ایک گال سمجھ آئی ہو سی اور عمل کرے سو. دوسری بات فرما و اقام الصلاۃ اور وہ بندے جڑے نماز قائم کر دیں حضور نے فرمایا نماز دے وچ میری اکھی دی ٹھڈ ہے نماز پڑھ کے نبی پاک دی اکھی ٹھڈیاں کر توجہ ہے کتنے پیار دے نال حضور نے مسئلہ سمجھا. ادھر ویکھنا سارے بھائی ویکھنا ذرا فرمایا تواڈے گھر دے وچوں ایک نار لگدی پئی ہوے او دے وچ تسی دیہاڑی دا 5 واری نہ ہو او چھوڑا ادھر آ جاؤ ادھر آ جا ایک تو پی ٹی آئی والے طرح تو سوائے روڑے تو کم کوئی نہیں تو اوے چھوڑا پگڑی آ لیا جی ہوں تو بولے آ نا اٹھیا تو بھی نہیں لیا اٹھیے ادھر اب پرلے کرنے والے اٹھاؤ چلے ادھر تو چودھری بن کے بہ گیا یہ رائے راوی آؤں تو میں وہی چھڑے سامنے یہ میں نال کی کر مینوں اپنے اللہ نے چار دیتے اور میں انہوں کی کرنا یہ جائیں جب میں نے آپ پہ سنبھالے بولو تو صحیح ناراض نہ ہونا باتیں بند کرو بیٹھے میں تو پہلے اپنی مجبوری دسی ہے فرمایا تواڈے گھر دے وچوں نار لگدی پئی ہوے 5 واری تسی نہ لاؤ تے فرمایا دسو تواڈے جسم تے کو میل کو چیل رہ جائے گی
کیا خوبصورت مثال ہے. آکھا نہیں جی ساڈا جسم تو بالکل ستھرا ہو جائے گا بلکہ ساری طبیعت بھی فرش ہو جائے گی. تو فرمایا جڑیاں 5 نمازاں نے نا اے سمجھو بھی رحمت دیاں 5 نہراں پئیاں ٹپدیاں نے. تے جڑا 5 واری سجدہ کردا ہے نا او دے وچ غوطہ لاندا ہے. تے جے دوئی نار دے وچ نہ ہو تے جسم ستھرا ہوندا ہے. اے دے وچ نہ ہو تے گناہ والا پلہ ہی ستھرا ہو جاندا ہے. پڑھو گے نماز اس واسطے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ. فرمایا وہ بندے جڑے قرآن پڑھ دین تے رب دے قرآن دی تلاوت کر دین اور نماز پڑھ دین. اس واسطے قرآن بھی پڑھنا ہے تے رب دی نماز بھی. فرنٹ سیٹاں نے توجہ فرماؤ ذرا, نماز ضرور پڑھو. اج ساڈیاں مسجداں ویران نظر آوندیاں نے اور بندہ پوچھے نا نماز پڑھ دیو, آخے ہاں جی. تو میں کہا کیڑی جنازے والی یا عید والی, کیڑی نماز پڑھ دیو؟ نماز فرض پڑھنی ہے. میں انہوں بھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ سبق سنایا, اتنے میں دسیا ہے. میں کہ یار مینوں آج تک اس فلسفے دی سمجھ نہیں آئی. جنازہ پڑھن واسطے لوگ سعودی عرب دبئی اور انگلینڈ ہی آ جاندے, فرض نماز پڑھن واسطے نال گارے اتوں نکل کے مسجد وچ نہیں آوندے. سمجھ آ گئی ہے؟ جنازے تو زیادہ سخت فرضیت انہاں 5 نمازاں دی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اینوں کوئی نہیں پڑھتا. اور اسی طرح تسی ویکھنا ہے جیندے بندے نوں ٹنگا ہی چھکن تے راندن تے مر جاوے تے آ کے آدن آ مینوں بھی موڈا دیون دیویں. میں آکھیا مرن تو بعد موڈا لایا ہی, کدی جیندے بھرا دے نال موڈا لاویں آ تے سواد آ جاوے. اوکھی گل ہے نا, لیکن ہے بڑی خاص گل جڑی میں سنا گیا. جیندے کسے بھرا نوں اے دے اوتے انج پھل نہ سٹن گے, سمجھ آئی نا. تے جدو مر جاوے تا آدھے 5 کلو پھول لایا, میری طرف لایا, خشبو لایا, نواں لٹھا لایا. منوں آئی تے نہیں سمجھ آئی. جیندے بھرا دے اوتے گند پھینکدا ہے, مرن تو بعد پھول سٹدا ہے. کدی جیندے تے بھی پھول سٹ لے. مرضی ہے تہاڈی, مرضی ہے. اینوں سوچ لوے آباد وچ میں کی آکھیا ہے. دوستان مکرم, ان الذین یتلون کتاب اللہ, بے شک وہ لوگ جڑے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دین, واقاموا الصلاۃ اور نماز پڑھ دین. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اے لوگ اپنے رب دے نال تجارت کر دے نے. اور فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, فرمایا اپنے مال نو اللہ دی راہ دے وچ خیرات کر دین. اے جتنے بیٹھے ہو نا توجہ میرے ال کرو. خیرات کرن دے 2 چیزاں ہوندیاں نے. ایک ہے تواڈے اوتے فرض ہو گیا کہ خیرات کرو, اونوں آدھے نے زکات یا فصل دا عشر. یہ دینا ضروری ہے, آپے دینا ہی نہیں اگلے جان برنا پیڑا ہی نہیں. تے دوسرا ہوندا ہے خوشی دے نال, جے دل کیتا ہے اپنے مال دے وچوں اللہ دی راہ تے خیرات کر چھڑے. زکات تو دینی ہے, وہ تو شریعت نے مختص کر دیتی ہے. 2.5% لاکھ دے اوتے 2.5%. سمجھ آئی؟ عربی چ 40واں حصہ آکھیا جاندا ہے, فقہ دیاں کتاباں پڑھیاں جانتا. یہ 2.5% بنتا ہے. لاکھ روپیہ ہوئے تے 2.500 زکات ہے, 2 لاکھ ہوئے تے 5,000 بندی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی گل بھی سنیا ہے, جڑا اللہ دی راہ یہ زکات بھی دیندا ہے, اللہ اے دا مال بھی نہیں گھٹن دیندا. فرنٹ سیٹاں نے نہیں توجہ فرما رہے پوتر میرے. تے جیڑا بندہ اپنی خوشی تو صدقہ دیندا رہے, صدقہ خیرات, دل کردا یار میرا دل کردا اللہ جو مینوں اتنا دتا ہے, میں تے اس لائق کوئی نہ دے فضل دے بوئے کھولے ہون تے میں بھی اودی راہ تے دے بندیاں نوں دساں, مخلوق نوں ونڈاں گا, غریب لب کے دساں. فرما جدو اے دیندا ہے, میرے آقا نے فرمایا او لوکو میں محمد قسم چاہ کے آنا جڑا اپنا مال خیرات کرے رب دا مال گھٹن دیندا ہی نہیں. تو سمجھ آئی ہے؟ فرمایا او دا مال رب نہیں گھٹن دیندا جڑا اپنے مال نوں اللہ دی راہ خیرات کردا ہے. بخاری پاک دی ایک گل سناواں, سبحان اللہ. ایدے بھی کہ سارے بھائی میرے ال بھی کہ تانوں سواد آ جائے گا. نبی پاک دی خدمت دے اندر ایک شخص لے کے آیا ہدیہ. ہدیہ مینز گفٹ اور تحفہ. نبی پاک گفٹ اور تحفہ قبول کر دے آن, ٹھیک ہے, صدقہ نان آپ قبول کر دے, صدقہ غریباں واسطے. آپ دے کولو جدو تحفہ دے کے گیا حضور آ بکری میری طرف تحفہ ہے تو میں پاڑی آئی بھی چلو حضور پاک لے لین. آپ نے قبول فرمائی, ذبح کر کے نا گھر گلیا. سارے میرے بھائی بیٹے جتنے بیٹھے غور کریں ذرا, بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں اور بخاری پاک دے وچوں سنا رہے ہیں. جدو آپ نے ذبح کروا کے انہوں گھر گھلیا نا, آپ نو پتہ ہے اگوں ام المومنین تیری تے میری اور سارے مومنہ دی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ,
آپ دی تربیت حضور نے فرمائی سی نا, آپ نے جدو ویکھیا اتنا گوشت آیا آپ نے وہ بوٹیاں بنائیاں تو انہوں اللہ دی راج خیرات کر دیتا, لیکن گوشت دا ایک حصہ رکھ لیا. بکری دی جڑی اگلیاں ٹنگاں ہوندیاں نا انہوں آدھے نے دستی, کی آدھے نے, اور حضور پاک نے بڑا پسند آئی گوشت تھا نا, ایک دستی ایک ٹنگ رکھ لئی بھی چلو حضور کھا لین گے, تے باقی ساری بکری خیرات کر چھڑی. توجہ فرمانی ہے سارے بھائی فرنٹ سیٹاں نے میرے ذرا توجہ کر سن اپنیاں. ادھر کیا شام دا ٹائم ہویا, نبی پاک جس لے گھر تشریف لے کے آئے, بھائیاں دی توجہ چاہنا. حضور نے فرمایا عائشہ وہ بکری آئی تھی کیا بنا؟ کیا میں نے کہا وہ بکری آئی تھی کیا بنا؟ اما پاک نے نا وہ جڑی ایک ٹنگ بچی انچا کے حضور آئے بچ گئی باقی گئی. اجی میں بندہ گال کرتا باقی گئی. حضور تجھے تربیت کی تھی. حضور فرماندے نے 3 درہم مومن یا بعض اندے وچ ہے کہ اتنا سونا ہوئے یا کچھ پیسے دا ذکر ہے, 3 راتاں میرے گھر پئیاں رہن مینوں نہیں چنگا لگدا, اس تو پہلے میں اللہ دی راہ تے خیرات کر دیواں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اے نبی پاک دا جذبہ. فرمایا حضور باقی تے ساری گئی, اے میں تواڈے واسطے رکھ, اے مثال دے رہا. ہن میرے نبی دا جواب سنیا ہے, میں نہیں ہن تانوں آکھنا بولو, جڑا نہ بولے او دی وکری گل ہے, لیکن گل سنیا ہے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ اینوں تے آپا کھائی جانا ہے, بچی او ہے جنوں خیرات کر دیتا ہے. ہائے 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 ہائے, جے دل نو گل لگی نا وہ سمجھے. فرمایا اینوں تے آپا کھائی جانا ہے, بچی او ہے جنوں خیرات کر دیتا ہے, مطلب او ساڈے کھاتے لکھی گئی ہے, اینوں تے آپا کھائی جانا ہے. او بھائی جان اپنا مال اللہ دی راج خیرات کر تاکہ تیرے کھاتے لکھیا جاوے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں سارے بھائیاں دی. ایتھے ایک دوسری روایت بھی سنا دے, مجھے جاگ دے بیٹھے ہوتا میرے بھائی دی توجہ میرے حل کریا ہے. او چان میرا ایدے ویکھو میں کلاس اجبان والا بندہ تو مینوں سارا پتہ لگ جاندا ہے, ناراض نہ ہونا. ادھر دیکھے میری طرف. ہائے نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک باری سوال فرمایا, سارے بھائی توجہ کر سو, کھلون والے بان والے سارے بھائی ادھر ویکھے. میرے آقا نے فرمایا تسی اپنے مال دی حفاظت کرو گے یا اپنے وارثاں دے مال دی حفاظت کرو گے؟ یہ سوال فرمایا, یہ بھی بخاری پاک ہی نے. انہوں نے آخیا اسی اپنے مال دی حفاظت کریں گے. حضور پاک فرمایا مڑ دسو تہاڈا مال ہے کیڑا؟ میں رک گیا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. انہوں نے کہا حضور ہے جڑا کھجوراں دا باغ ہے بھی ساڈا, گھر بھی ساڈا, فلانے گھوڑا بھی ساڈا, فلانی شے بھی ساڈی. اگو جڑا جواب دیتا میرے آقا نے فرمایا اگر ہوں تہاڈا ساہ نکل جائے فوت ہو جاؤ, اے تے تہاڈے وارثاں دا تہاڈا کیڑا ہے؟ کیا پیاری بات ہے یار, سبحان اللہ. ہوں تسی فوت ہو جاؤ, اے تے تہاڈے وارثاں تہاڈا کیڑا ہے؟ انہوں نے آخیا یا رسول اللہ ہم سمجھ نہیں سکے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. سن لیا. فرمایا تہاڈا مال وہ ہے جنوں تسی حلال طریقے نہ کما لیا کھا لیا, یا او مال ہے جنوں اللہ دی راہ خیرات کر دیتا ہے, او تہاڈا مال, کوئی اور تہاڈا مال نہیں ہے. توجہ ہے میرے پیارے بھائیوں کی کوئی نہیں ہے؟ جس کو سمجھ آئی محبت سے سبحان اللہ فرمائے. میرے عزیز دوست میرے بھائی اپنے مال نو اللہ دی راہ خیرات کیتا کرو. اب بندے آدھے استاد جی مہنگائی بہوں ہو گئی ہے, برکت اٹھتی جاندی ہے. میں تمہیں ایک طریقہ دس دینا, 21 دیاڑے تو 41 دیاڑے عمل کرنا ہی, فائدہ ہو جاوے دعا دے دے بھی نہ ہوے میرا گریبان پتہ نہیں. اے میں تاندلے شہر دے وچ جمعہ پڑھانا ہونا, ٹوبے تو ہر جمعہ میں تاندلے مائی چوک والی مرکزی مسجد پڑھاندا ہونا. ٹھیک ہے وہ بیٹھے ہو, یہ میں تانوں اس تو دسیا بھی تہاڈا کام نہ ہوے تسی میرا گریبان پھڑ. مینوں یقین ہے رب دی رحمت تے تسی جیڑا بھی کام کردے ہو نا, باویں جتیاں گھندے ہو تے باویں تہاڈا سناریاں والا کام ہے, جو بھی کردے ہو. اے دعوت اسلامی والے بیلیاں کول جوے آئے تانوں ایک گلا دسن, او دا نام ہے صدقہ باکس. ٹھیک ہے, اینو تسی لے لینا ہے. روزانہ دی بنیاد تے تسی اپنے من دے نال فیصلہ کرنا ہے, باویں 10 روپے, باویں 20, باویں 50 تے باویں 100. بھئی یار میں نا روزانہ اپنے مال دے وچوں آ صدقہ کڈنا ہے, او چاہ کے ڈبے دے وچ پا دے, اللہ اللہ تے خیر صلی.
میری جان 21 دن تو 41 دیہڑے تے تو عمل کرنا ہے. جے تینوں لگے کہ سائیاں کرم کر دیتا ہے تو دعا چکری. تو جے تینوں لگے کہ میری تو رڑی نکل گئی میں تو لوٹی ہی گیا تو میرا آ کے گریبان پھاڑ لی مولوی تو غلط آ کیا. ہائے 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 بولا سبحان اللہ ذرا پیار دینا. ایون دن 10 روپے بھی کر دیکھ تو صحیح نا ایک واری تے آزما نا. یار ہوں تمہیں یہ وظیفہ چنگا نہیں نہ لگنا. سانو اصل نہ باؤ سانو وظیفہ کاری صاحب وہ چنگا لگتا ہے. حضرات علماء بھائی میرے توجہ کر سو. پیر جڑا وظیفہ دسے تو پہلوں وہ 11,000 روپیہ لوے موڑ او کالا بکرا لوے چٹا ککڑ لوے جانگلی کبوتر لوے سے دے 5 کنڈے لوے تے موڑ چل کے سانو آرام دے. آئے پیر جڑا ہی نا یہ چنگا اپڑے ہویا. آ جڑی میں گل کردا پئی ایتھے تانوں آرام کیویں آؤ. لیکن میں تانوں دسدا پیاں تسی عمل کر کے ویکھو جے میرا مالک تواڈیاں جوڑیاں نہ بھرے تے موڑ مینوں آکھیا. سمجھ آؤندی پئی سنگیاں نو. میرے عزیز میرے پیارے میرے بھائی میرے بزرگ میرے سجن اپنے مال نو نا اللہ دی راہ دے خیرات کرن دی عادت پاؤ. اچھا یہ لکھیا ہے اپنے ہاتھوں این نہ رکھیا کرو این رکھیا کرو. عورتاں نو بھی چاہیے کہ اپنے مال نو خیرات کیتا کرن. یقین کرو یہ انہاں نو 1000 روپیہ لاب جب اتنا مروڑ کے رکھ دیا نا بھی قائد اعظم دی بھی بس ہو جاندی ہے. انہاں نو چاہیے اپنے مال نو بھی اللہ دی راہ خیرات کرن. اور اے بھی سنیا ہے اے جتنے بھائی بیٹھے تھے دیکھو بزرگاں ایک طریقہ لکھیا ہے توجہ کرے سو تا سنا لواں. بزرگاں دے نے جس لے تسی کسے فقیر نو یا کسے غریب نو کوئی دینا ہوئے نا اے دے لکھیا ہے این چاہ کے نا اپنے بیٹے نو بیٹا اے پھڑ اے ذرا اونوں دے کے آ. انہاں کہ فائدہ کی ہوئے گا. فرمایا تو اپنے بچے نو خود سخی بنا رہے ہیں تے اے دی ہن تو عادت دے واپس کہ تو ہی لئی بیٹھا ہے. اے پھر دی عادت پہ جائے گی نا اے سخی بن جائے گا. تے جے دی عادت نہ بنائی تے انہیں سخی بننا نہیں. اپنے بچیاں نو بابا خود سخی بنایا کرو اور خود انہاں نو گلیا کرو. بیٹا فلاں غریب نو دے کے آ بیٹا فلاں نو دے کے آ. اپنے بچیاں نو خود سخی بناؤ. آواز مٹھی ہے ذرا سبحان اللہ آواز کمزور آ رہی ہے. جیڑا بندہ جتنا اپنی اولاد نو سخی بنائے گا نا انہوں اللہ اتنا زیادہ رحمت و برکت عطا فرمائے گا. سمجھ آ رہی ہے. اے جڑے بھائیو کوئی کسے فیلڈ دا بندہ بیٹھا ہے اپنے مال نو اللہ دی راہ دے خیرات ضرور کیتا کرو. اور ناراض نہ ہونا. ایک بات میں اور سنا لواں دوستا جس لے کسے غریب نو دیون جاویں نا یہ میرا مشورہ ہی. میں دیسی جا بندہ تسی تقریر سن لئی تو مسئلہ سمجھ سارا ہی آ جاسی. ہاں میرا کوئی انداز کوئی لفظ غلط ہوئے مینوں واپس چکریا ہے طالب علم جو ہاں لیکن پیغام انشاءاللہ تو صحیح دے کے جاواں گا. سویرے کوئی یہ نہیں آکھے گا کہ اتنی دیر 12 بجے بیٹھ رہے تو مولوی نے نا چس نہیں کرائی سانو پیغام نہیں دیتا. 3 پیغام میں تانوں دتی جانا او دیتا ہاتھ ساریاں گلاں قرآن دی تلاوت رب دی نماز اور مال نو خیرات کرنا. اے 3 پیغام ہیں میرے دوستا. جس لے کسی غریب نو دیون جاویں نا اس لے ساریاں نو دسی نا. تھوڑا جا غور کرنا بھائیا. کوشش کریں دینے نہ جاویں راتی جاویں تے چپ کر کے انہوں دے کے واپس آ جائی. نہ تصویر بناویں تے نہ ہی فیس بکاں تے دیویں نہ اخباراں تے نہ خبراں دے وچ. یارا غریباں نو اواڈی گواڈی بسا اوقات نہیں جیون دیندے. انہاں غریباں دی غریبی دا تماشا نہ بنایا کرو. غریباں نو دیو لیکن انہاں دی عزت نفس نو مجروح نہ کرو. کیا میرا مشورہ ٹھیک ہے؟ مہربانی کرو یار. مسیح تے چلان نہیں کرنا کہ میں فلانے بچو سیانے آتے نیکی کر دریا میں ڈال. کوئی نیکی تک کر بھئی دریا دے وچ ہوئے. تھوڑا جا نا غریباں دا تماشا نہ بناؤ. اے بڑے لوگ کرونا دی وجہ تو پریشان ہیں. جتنے بھائیاں نو اللہ نے کوئی دیتا ہے نا 4-5 گھر لا لو یار. 4-5 ہزار دا راشن گلو چا انہاں دا گزارا 5 ہزار دے راشن نال ہو جائے گا بابا. لیکن جتنی تینوں دعاواں لبڑیاں تو سوچ بھی نہیں سکدا. یارا او کسے غریب نو کسے 1 مہینے دی دوائی لے کے دے دے یار. انہوں کو ٹیکہ لوا. سردیاں آ گئیاں اپنے بچیاں واسطے تو وڈے شاپنگ سینٹر تے چلا جا. غریباں واسطے نا کسے دن لنڈے دا چکر لا لیں. چنگے کوٹ تے کوڑیاں لے آئیں یار. انہاں نو دھو کے دے چھڈی یار. غریب اے ٹھر جاندے نے شودے. انہاں نو جراباں لے دیویں انہاں نو بوٹ لے دیویں. جدو کو غریب مر جاندہ ہے نا تے بس اوقات پیغام گھلیا جاندہ ہے.
یار جا او شوکیا جا انہوں آ کفن میں دیساں مار صاحب اور یاد نمبردار صاحب چودھری صاحب ایم پی ایم این اے صاحب میں معذرت دے نال اچھی بات ہے تہاڈی غیرت جاگ گئی اچھی بات ہے اگر تینوں رب نے پوچھ لیا بھی جدو یہ جیندا ہا یہ گرمیاں سڑ جاندا ہا سردیاں چ ٹھر جاندا ہا یہ تو غربت دے نال شودا مر گیا اس لیے تینوں یاد نہیں آیا مرن تو بعد یہ کپڑے پوائے نہیں یہ زندہ دے عید والے دیہڑے بھی کپڑے پاٹے ہوندے سن اس ویلے تو نہیں دتے تو اس لیے کی جواب دے گا بندیا مینوں دس تے صحیح نہ یارا کسے غریب نو جیندے نو بھی ویکھ لو او میرے بھائی جیندے غریب دی بھی کو مدد کر کے ویکھ لو او کو بہنا براواں دے وچ ہوے کو رشتہ داراں دے وچ ہوے یارا اونوں ویکھ لو او خدا دا نام ویکھ لو رب تبارک و تعالی تواڈے واسطے رحمت دے بوئے کھول چھڈے گا او تواڈی کاشا نہیں کھٹدی ایک واری دیکھ کے ویکھ تے صحیح نا میرے نبی سونے نے پتہ کی فرمایا ہے اے سارے میرے بھائی توجہ رکھنا ادھر دیکھنا میرے آقا فرمادن جس لئے بندہ مار کے قبر والے پاسے جاندا ہے نا توجہ میرے سارے بھائی کرنا فرمایا وہ نال تین چیزاں جاندیاں نے روایت جو روایت تفسیر مزری دے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی القاریہ ملقاریہ تفسیر پڑھ لویا وہ دے وچ لکھے ہے توجہ ہے بھائیاں دی فرماندے نے جدو بندہ مار کے قبرستان والے پاسے انہوں موڑے جا کے لے جاندا نا وہ جڑا منجی تے پیا ہوندا ہے وہ دے نال کتنیاں شیاں جاندیاں نے پچھلے بچے چپ کرے بھائی بیٹھے اپنی باتیں بند کریں او میرا چاند باتیں بند کریں میری طرف دیکھیں جدو بندہ مار کے قبر جاندہ ترے چیزاں نال حضور کیڑیاں فرمایا ایک مرن والے دی اولاد ایک کو دا مال و دولت اور ایک کو دے اعمال فرمایا او دی اولاد بھی ہٹ آوندی ہے او دا مال و دولت بھی ہٹ آوندا ہے قبر دے وچ صرف او دے اعمال نال جاندے میرے نبی نے تینوں ساری گال دس دیتی ہے میرا سنگی جے سمجھ آ جاوے تے عمل کر لویں میں دسدا پیا مال بھی خیرات پر غریباں دی غربت دا تماشا ایک اور تلخ حقیقت بیان کر لواں سارے بھائی توجہ کرے ہے اج کسے دی بیٹی دی شادی ہوئے نا ساڈے ایک گندی رسم اے بھی ہے گندی رسم ہے عورتاں بجائیاں جاندیاں پورے محلے دے وچ جلدی آ جاؤ اسی شامی 4 بجے جہیز وکھاونا ہے اداج منیاں تے کھلار دیتا جاندہ اتنے بسترے اتنیاں جتیاں اتنا زیور اتنے کپڑے یہ مدھانیاں تے مشیناں تے پیٹیاں تے ٹرنک تے او کیا بات ہے جناب 5-10 لاکھ روپے دا سامان بھی کھایا جاندہ ہے پورے پنڈ دے بار بار آ جاؤ ہن آنا تے ہے لیکن یار مینوں صرف اے دس دیو اپنے دل نو پوچھ کے وہ جدو تسی سامان وکھاؤندے ہو کیا تانوں احساس نہیں ہوندا کہ ایتھے پتہ نہیں کوئی یتیم بچی بھی آئی ہونی ہے کیا کوئی ایسی بچی بھی ہونی ہے جدا پیو اتنا بڑھڑا ہوئے انہوں کوئی دہاڑی تے بھی نہ لے کے جاندہ ہوئے یار کدی ساڑھے دل نو کدی یار انہاں باتاں نے پیر پریشان نہیں کیتا یار وہ یتیم بچی کتنے بوجھل قدم لے کے جاندی ہوئے گی کہ یار آج میرا پیو بھی ہوندہ میرے لاڈ بھی تو پورے کرے ہاں انہوں تے اللہ نے اتنا پیسہ دے دیتا ہے یہ تو 10 لاکھ دا جہیز بنائی بیٹھا ہے اور یارہ تو دیتا ہے تو 20 لاکھ دا دے پر اللہ دا نائی ہوئے غریباں دا تماشا نہ بنا غریب بچیاں دا دل نہ توڑو امتحان نہ لے خدا دیا بندیا تینوں جنہ رب نے دیتا ہے حلال پیسہ تو دے ہو دے تینوں کنے روکے ہے یا سونیا کدی تا ہمت کرنا کسے ایک غریب بچی نو بھی کو 1-2 لاکھ دا جہیز لے کے دے ساڑی یہ دل توجہ ہی نہیں ہوندی میرے بھائی غریباں دا دل نہ تروڑیا کرو خدا دا نائی نے غریباں دا دل نہ تروڑیا کرو نبی پاک دی یہ سنت نہیں ہے حضور نے اس بات نو پسند نہیں فرمایا مال بھی دینا ہے تو کسی غریب دی غربت دا تماشا نہ بناؤ میں گلہ بالکل آخر دے وچ کردہ پیا اور بالکل دھیمے لہجے دے اندر تاکہ آپ نو سمجھ آوے دوستو تھوڑا جا بدلو اپنے آپ نو اے ساڑھے رسم و رواج جڑے نا انہیں غریباں دا تماشا بنا دیتا کئی غریب بچیاں بیچاریاں بیٹھیاں وہ کتھوں جہیز آوے کتھوں شادیاں کرن کئی غریب بچے بیٹھن میرا سونا ویر میرا بھائی میرا بزرگ خدا دنا ہے تھوڑا جا دھیان کرو اور میں نے امید ہے کہ جتنے حضور دے غلام بیٹھن نا انہاں گلاں نو سوچن گے سمجھن گے اور عمل بھی فرمان سمجھ آ رہی ہے انہاں گلاں عمل کرو اے اصل اے میں اس سے تو آنا ہے جڑیاں تقریراں ہوندیاں نا یہ کنا دے چسکے واسطے نہیں ہوندیاں میری جان تربیت ہی نشست ہوندی ہے اس جو اسی کچھ سیکھنا ہوندا ہے اے آج دے 3 پیغام اور دے تحت جتنے پیغام آن اے تسی نو ویڈیو سن لوے یا تو آپ پہ سمجھ آ جائے گی کہ مولوی اور کرسی نال وفا کیتی ہے کہ نہیں کیتی ہے کوشش کیتی ہے حضور دی امت نو پتہ چلے کی اسی کرنا ہے
اور بالکل میں آخری گزارش جناب دے نال کر لیا، آخری گزارش، اور وہ گزارش اے وے جتنے بھی احباب تشریف فرما ہو نا اپنے آپ نو نبی پاک علیہ السلام دی غلامی دے وچ لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ دے کامل بندے بنن دی کوشش کرو۔ جلے بندہ کوشش کردا ہے نا اللہ تعالیٰ او دے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے، اور اے دے واسطے اچھا ماحول بھی چاہیدا ہوندا ہے۔ اور میں پورے یقین اور وثوق دے نال آنا دعوت اسلامی دا ماحول بہت اچھا ماحول ہے، میرے کول بھی جو کچھ ہے نا یہ مینوں دعوت اسلامی نے دتا ہے۔ میں تمہیں بالکل دسدا پیا دعوت اسلامی دا جتھے بھی مدرسہ ہوئے تعاون کیتا کرو، یہ اسلامی بھائی تواڈے اپنے بھائی نے، یہ دعوت اسلامی تواڈی اپنی تنظیم ہے، اور لوہے دے لٹھ ورگے سنی جے، یہ میں تمہیں دس دینا، سمجھ آ رہی ہے؟ انہاں دے نال تعاون کیتا کرو، اور دعوت اسلامی 100 دے قریب شعبہ جات دے وچ کم کر رہی ہے، اور اتنے خرچے نے تواڈے ورگے براواں دے تعاون دے نال دعوت اسلامی واسطے فنڈ اکٹھا کیتا جا رہا ہے اس نومبر دے مہینے دے وچ، ٹھیک ہے؟ تے تسی بھائی بھی تعاون کر سکدے ہو، 10,000 دا ایک یونٹ، یعنی یہ ترتیب دیتا گیا کہ دینا چاہے 10,000 20,000 30,000، یہ مطلب یہ نہیں کہ تسی 1,000 نہیں دے سکتے یا 5,000 نہیں، وہ بھی دے سکتے ہو، کوشش کرو جد کول ہے نو ضرور دے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، ذرا اپنے مال نو بھی خیرات کر لو گے اور دعوت اسلامی دا بھلا بھی ہو جائے گا۔ اس تو علاوہ یہ جڑا ساڈا جامعہ فاطمہ اسلامک سینٹر ہے یہ بھی ساڈا ادارہ ہے، یہ نال بھی تعاون بنتا ہے، جس قسم دے تعاون دی اپیل کیتی جائے کیا میں امید رکھاں کہ تسی اس ادارے دے نال بھی تعاون فرماؤ گے انشاءاللہ۔ اتھو دے علماء دے نال محبت کرو، قرہ حضرات دے نال محبت کرو، اور نا میری نصیحت ہے لڑائی جھگڑے والے پاسے نہیں جانا، عاشقان مصطفیٰ بنو تے سارے کٹھے بن کے رہو، سمجھ آ رہی ہے؟ جیڑا بندہ غلط عقیدے دا مالک ہے انہوں سائڈ تے کر دیو، انہوں آخ تیری ساڑی دال نہیں گلنی، سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ صحیح ہے انہوں اپنے نال بہاؤ، اپنے علاقے دے جتنے دوست نے سیاسی سماجی شخصیات انہاں دے تک بھی دین دا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ تواڈی تے ساڈی ساریاں دی حاضری قبول فرمائے۔ کیا ہے؟ یہ ذرا ہوں تو مینوں کی لکھیا تھوڑا جا مینوں دسنا کی آکھیا؟ مفتی صاحب میں یہ لکھیا دا آج لوگ کہندے مولا علی مشکل کشا نہیں ہے، میں تانوں کہندا بھی تانوں تسی قرآن اور حدیث وچ سان۔ اچھا دیکھو جڑا لوگ یہ کہندے نا کہ مولا علی مشکل کشا نہیں نے، وہ بے وقوف لوگ نے، انہاں نوں علم دی ہوا کوئی نہیں لگی ہوئی۔ دیکھو اہل سنت دا عقیدہ یہ ہے نبی ہومن یا ولی ہومن اللہ انہاں نوں طاقت دیندا ہے تے او مشکل حل کر دیندے نے، او باویں جیندے ہومن تے باویں او قبراں دے وچ ہومن، او جتھے بھی ہومن نا اللہ انہاں نوں طاقت دیندا ہے، بس اللہ لگ۔ اور مولا علی شیر خدا انہاں دی خاصیت ہے، اللہ پاک نے انہاں نوں بڑے شرف اور کمال اور اعزازات بخشے نے۔ مولا علی پاک دے نال کوئی کامل محبت کرے اور اس محبت دے وچ ضروری ہے کہ باقی صحابہ کرام دا بھی احترام کرے، صرف ایک منٹ صرف مولا علی دا نام لوے اور باقی صحابہ تے زبان درازی کرے، مولا علی نے تیری مشکل کشائی نہیں کرنی، تینوں لمیاں پا کے اور ڈانگاں پھیرنیاں نا تینوں لگ لو جانی ہے۔ باقی صحابہ دے نال بھی پیار ہوئے اور انج دا پیار ہوئے کہ سب تو پہلا نمبر فضیلت دے وچ ابو بکر دا ہے، پھر حضرت عمر دا ہے، پھر حضرت عثمان دا ہے، پھر مولا علی دا ہے۔ اے تینوں عقیدہ تیرا ٹھیک ہوئے مڑ مولا علی کو مدد مانگ، اللہ نے مولا علی نو طاقتاں دتیاں نے، میرے مولا علی مدد کر سکدے نے۔ میں تن بالکل صحیح بات دستا پیا، اور میں ایتھے ایک کوئی گل سناواں، ایتھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے نو پڑھ کے ویکھ لو، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ورگے نو پڑھ کے ویکھ لو، مفتی احمد یار خان نعیمی نو پڑھ کے ویکھ لو، ملا علی قاری نو پڑھ کے ویکھ لو، انہاں بڑی سونی گل کیتی، جے سمجھ آ گئی نا تے ایسے تے تانوں سمجھ آ جانی ہے، جے نہ آئی تے میں قرآن دیاں ایتاں بھی پڑھاں تے تانوں سمجھ کوئی نہیں آنی، میری گل لکھ لو۔ اور جنہاں دے میں حوالے دیندا پیا، اے جمعرات والے دیہڑے ختم پڑھن والے مولوی نہیں، اے او بزرگ نے جنہاں دے وچوں اکثر نوں حضور دیاں زیارتاں ہوندیاں رہیاں، اور انہاں دے وچ کچھ ایسے بزرگ نے، ملا علی قاری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، دیوبندی وہابی بھی یاد نے، انہاں نوں اسی مننے آئے۔ میں کہا میرا بچہ جے مننا ہے نا تو انہاں دی آ گل بھی من۔ انہاں دے کول پوچھا گیا کہ ولی قبر دے وچ چل کے مدد کردا یا نہیں کردا، تو پتہ کہ جواب دیتا، آکھن لگے اساں جو دین پڑھیا جو ساڈی تحقیق ہے، ولی جتنی دیر جیندہ رہے مدد گھٹ کردا ہے، جدو فوت ہو جاوے مدد ود کردا ہے۔ انہاں کہا یار گل ٹھیک ہے پر اس تے دلیل دیو، میں کون مننے ہے کو گل کرنا لی، بس جدو تک دیندا ہے تے مدد گھٹ کردا ہے، ہن فوت ہو گیا تے ود کردا ہے۔
انہیں آخیا گل سنو شیر جدوں تک پنجرے دے وچ ہوے نا وہ دھاڑدا تے ہے پر اپنی طاقت دے جوہر نہیں وکھا سکدا تے جنوں پنجرے چوں کڈ دیو نا تے وقت تو شیر کسے لومڑی تے بلی نو سر نہیں پٹن دیندا پتہ ہے شیر پنجرے چوں باہر ہے فرمایا جدوں تک ولی زندہ ہے اے دی روح اس پنجرے دے وچ ہے اے اتنی مدد نہیں کردا جدوں اے فوت ہو جاندا ہے اے دی روح آزاد ہو جاندی ہے جیڑا جتھے ساتھ مارے ولی پڑ جاندا ہے جنوں سمجھ آئی ہے سبحان اللہ فرما چھڑے ہوں کو سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں آئی تو انہوں سمجھ آ گئی ایسے تے آ جانی ہے نہیں تو میں ساری رات بھی لگا رہا تو مڑ فائدہ ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تواڈی ساڈی حاضری قبول فرمائے بھائی یہ بہت لمبے ہو جانے نے شوہر دے حقوق دے حوالے نال بیوی دا کی فرض بندا ہے اور دوسرا بیوی خود طلاق دا کر سکتی ہے تواڈے شوہر کو ہاں بابا جی تسی بھی دس لو منٹ مارو گل کرنی ہے تو موری گل بالکل اگر شان دے وچ تے کرنی ہے تے جے کو لوز گل ہوئی تے آپا کو نہیں برداشت کرنی اچھا ایک منٹ مینوں مسئلہ دسنا تو بعد ایک منٹ ناراض نہ ہونا سپیکر دے وچ پھر ادھر اور مولا علی دی گل ہے تسی تسلی دے نال کرنی ہے ٹھیک ہے جگہ دیو بزرگ جگہ دیو ایتھے بہو جی ایتھے ویکھو توجہ ہے میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیتا کہ شوہر دے حقوق دیکھو اچھا سوال تواڈے 5-7 نے مینوں پہلو دسیا میں صرف یہ موضوع رکھدا بہت پیارا سوال آپ دا ہے ادھر ویکھیا ہے آدھے نے شوہر دے حقوق کیا نے اے دسو لیکن میں نال مناسب سمجھنا کہ نال بیوی دی حقوق بھی دس دیواں تاکہ نا دوواں پاسے بیلنس برابر ہو جاوے دوستان مکرم شوہر دے حقوق دے بارے اتو تک آکھیا گیا بھی سر تو لے کے پیراں تک اے دے جسم دے اندر اگر کوئی مواد نکلے جنہوں آپ پاک آنے ہیں تو عورت زبان دے نال چٹے اے دا حق نہیں ادا کر سکتے یاد رکھ لبے ہے اتنا زیادہ مقام اور رتبہ عورت شوہر دا ہے اور عورت نو چاہیے اے دے حقوق نو پورے کرے عورت دے حقوق جڑے نے مرد دے اتے لازم ہے کہ وہ بھی پورے کرے تو مرد ہیں پر دا اے مطلب نہیں کہ تو جو بھی تینوں 7 قتل معاف ہیں تو جو چاہے کر نہ تو یہ بھی نہیں کر سکتا اچھا ہوں انہاں دے حقوق کیا نے سب تو پہلا حق ادب اور احترام دا ہے ایک دوسرے دا احترام ہونا چاہیے اگر احترام نہیں تو تسی پہلے حق نو قتل کر دیتا ہے تو جلے جانور ذبح ہو گیا تو تسی کی کر سکسو نمبر 1 نمبر 2 شوہر دا دوسرا بھائی چپ کرو میرا چان شوہر دا دوسرا حق یہ ہے ادھر وکھیا ہے جڑا بھی جائز کام شوہر آکھے نا بیوی نو مننا چاہیے جائز کام ناجائز نہیں جائز کام دے وچ کھان پکان بھی آ سکتا ہے کپڑے دھومن بھی آ سکتا ہے کھان پکان تو علاوہ عبادت بھی آ سکتی ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے قرآن دا سپارہ پڑھ لے جو بھی جائز کام آکھے نا انہوں چاہیے او دی اطاعت کرے اگیوں ٹیں ٹاں نہ کرے سمجھ آئے دوسرا یہ حق ہے بیوی دے اتے شوہر دا تاکہ وہ دی گل بات بنے پہلا ادب و احترام اور دوسرا اطاعت تیسرا حق کیا ہے تیسرا حق کے دے اتے اخلاقی طور تے ہے اور وہ حق یہ ہے اپنے شوہر نو راضی رکھن دی باہر صورت کوشش کرے انہوں ناراض نہ کرے یہ عورت اتے حق ہے انہوں اگر پتہ ہے نا کہ اے بندہ نمک زیادہ پہ جاندہ ہے تو اے ناراض ہو جاندہ ہے تو انہوں میں مسئلہ دسی جاواں صاحب بار شریعت نے بار شریعت میں لکھا ہے عورت رمضان شریف دا روزہ رکھی ودی ہوئے نا تو انہوں چاہیے کہ نمک چکھ لوے او دا روزہ نہ ترٹے گا میرا خیال ہے کہ یہاں پہلی مرتبہ مسئلہ سنیا ہوئے گا اور یہ چکھن دا مطلب پتہ کی یہ منہ ہے جو بھی مطلب ہے کہ لون مرچا چیک کر کے فوراً باہر تھوک دے انہوں نگلے نہ کیونکہ ذائقہ منہ دے وچ آ جان اتوں تک اس شوہر دے حقوق عورت دے اتے سمجھ آ رہی ہے چوتھا حق یہ ہے کہ شوہر جتھے جاون دا آکھے اوتھے جاوے جتھے جاون تو روکے اوتھے رک جاوے زد نہ کر کے بوے زد نہ کرے ہاں بعد کو موقع آوے تو پوچھ لوے کہ حضرت اے مسئلہ اینج سی تو مینوں اس لئے تسی روکے میں تو روک گئی لیکن یہ مطلب کیا ہے اگر اوتھے کوئی سوال جب لے کہ نا کول اینڈ کول اس لئے مسئلہ سمجھا دے اے عورت اتے حق اور ایک حق یہ بھی ہے عبادت دے اتے دی مدد کرے عورت عبادت دے اتے اپنے شوہر دی مدد کرے مطلب کیا ہے اگر مرد ستا پہ نا تو انہوں اٹھاوے اٹھی فجر دا ٹائم ہو گیا
اٹھی زور دا ٹائم ہو گیا عبادت دے اتنے مدد کرے. اور اسی طرح مرد دے اتنے بھی ضروری ہے کہ عورت دی عبادت تے مدد کرے. انہیں کہ اٹھی فجر دی نماز ہو گئی پڑھ لے زور دی پڑھ لے پردہ کر لے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ انہاں دے اتنے کچھ حقوق نے اور یہ تفصیل و تشریح بہت لمبی ہے, میں موٹی موٹی دسی ہے تاکہ اس تے عمل بھی ہو جائے سانو مسئلہ بھی سمجھ آ جائے. اچھا ایک تے ہو گیا عدے. ایک بڑی خاص بات عورت دے اتنے یہ بھی لازم ہے, بڑے ادب اور احترام دے دائرے دے وچ رہ کے نا اپنے شوہر نو پوچھے کہ تیری حق حلال دی کمائی اور تنخواہ کتنی بن دی. صرف ہے حق بڑے ادب دے نال معافی انہوں ایک دسے تیری تنخواہ 10,000 ہے نا, میں تینوں گزارا کر کے وکھاواں گی پر میں حرام نہیں کھانا. توجہ ہی نہیں فرمائی ہے. یہ عورت دے اتنے ضروری ہے. جس دن عورتاں اگر اپنی ڈیمانڈاں گھٹا دین نا کم ہو جائے گا. اور عورت دے اتنے یہ بھی حق ہے کہ او دی آمدن تو زیادہ ڈیمانڈ نہ کرے. تنخواہ ہے او دی 20,000 تے 25,000, تو ڈیمانڈ کرنی ہے بھئی ہر مہینے آپاں میکیاں دے جانا ہے تو سوٹ نواں ہوئے. اگو آتی ہے سوٹ نواں پاؤنا تو آتا یار میں پچھلے مہینے لے آخر نہیں یہ انہاں ویکھ لیا ہے ہوں میں وہ پا کے جاواں ہوں تو نواں لئی ساں. نہیں, غلط بات, غلط بات. سمجھ آ رہی ہے؟ او دی ڈیمانڈ او دی آمدن تو ود کے ڈیمانڈ نہ کرے معذرت دے نال. یہ عورت دے اتنے حق ہے اپنے شوہر واسطے اینو استعمال کرے جتنا ہے او دے گزارا کرے. دیکھو مقدر کسی دا اپنے ہاتھ نال نہیں لکھیا, اے میرے مالک دیاں مرضیاں. دنیا تے رزق تھوڑا ہی صبر کر لا رب تینوں جنت دے وچ عطا فرما. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ لو جی ہن دوسرے پاسے آ جاؤ. مرد دے اتنے عورت دا کیا حق ہے؟ مرد دے اتنے تو کو حق ہے نا کہ انہوں ساتھ قتل تو معاف نہیں. نا 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 نا, مرد نو بھی چاہیے اپنی جڑی عورت ہے نا سب تو پہلے او دے نال حسن سلوک اچھا رکھے. ہر ویلے انہوں گالی کرنیاں, انہوں اپنی بیوی نہیں نوکرانی سمجھنا غلط بات ہے. ہر ویلے انہوں ماں پیو دے تانے دینا ایک غلط بات ہے. اپنی زباناں نو لگام پاؤ. جدو تو بڈھا ہونا نا تیریاں دیاں ہونیاں مڑ تو آکھنا ہے استاد جی دعا کرو کہ چنگا رشتہ لب جائے. بلے ہو شیرا, ساری حیاتی آپ گالی کڑیاں نہیں, اپنی واسطے حاجی لبدا بنا ہے. تیرے سب تو پہلی بات عورت مرد دے اتے او دے نال حسن اخلاق دے نال پیش آوے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ دوسری بات شریعت دی طرفوں جڑا نان نفقہ ہے پورا کرے. نان نفقے دا پتہ ہے؟ نان نفقے دا مطلب یہ ہوندا ہے او دی روز دا کھاون پورا کرے. روز دا کھاون, روز دے کھاون تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر روز انہیں برگر ہی کھانا ہے, پیپسی سیون اپ پینی ہے تے ہر روز انہیں جناب علی او سارے نا نا نا. کھاون تو مطلب ہے سویر دی روٹی اور شام دی روٹی یہ حلال طریقے دے نال پوری کرے. باقی اگر رزق ہے تو او دے شوق باقی بھی پورے کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دے نال نال گرمیاں دے کپڑے گرمیاں دی جتی, سردیاں دے کپڑے سردیاں دی جتی اے تے لازم ہے. ہاں اس تو علاوہ اگر کوئی فنکشن آ گیا ہے بے شک کپڑے لے سکتے ہو, لیکن اگر عورت اس واسطے لیندی ہے کہ میں شادی تے جانا ساریاں ویکھنا ہے انہوں آکھ موڑ نہ جا تینوں او ویکھ سن تو تیرے اتنے لعنت ہو سی, میں ویکھ ساں تو ثواب ہو سی. او شوہر واسطے کرے. نان نفقہ دا پورا کرے. تیسرا حق یہ ہے انہوں جدو شادی کر کے لے آمدا ہے نا او دے رہائش دا گھر دا انتظام بھی شوہر دے اتے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ گھر بھی شوہر نے پروائیڈ کرنا ہے کہ اے ساڈا گھر ہے, اے دے وچ اسی رہنا ہے. اور گھر اتنا ہوئے کہ ایک کمرہ انہاں دا ایک اور ہوئے. اے نہ آکھے کہ ہن 3 منزلہ ہوون پرانے آسن تے کتھے انہوں آکھ چھڈ جڑا ضروری شریعت دے وچ او میں تینوں دیونا واسطے تیار. اور جدو حسن سلوک ہو جاسی اللہ زیادہ برکت عطا فرما. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اے مرد دے اتنے حق ہے کہ عورت دا پورا کرے. اور اگلی بات عورت اگر بیمار ہو گئی ہے دوائی لے کے دے اور بر وقت لے کے دے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ طبیعت زیادہ خراب ہے تو یہ نہ کہ تو بہانے کرنی, تو ڈرامے کرنی, تو فلانا کرنا, تو تانے نہ مار. اچھے طریقے دے نال حسن اخلاق دے نال انہوں قائل کر. اپنے گھر دے اندر لڑائی فساد نہ پیدا کر. کو سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مرد دے اتنے حقوق ہیں, یہ دے حقوق پورے کرے. سمجھ آئی ہے؟ اچھا یہ مرد اور عورت دے حقوق ہیں. تیسرا سوال میرے بھائی نے کیتا ہے کہ عورت کیا طلاق لے سکتی ہے؟ اے جڑیاں میں گلاں بیان کہ اگر مرد پوری نہیں کردا نہ انہوں گھر دیندا ہے نہ خرچہ دیندا ہے اور انہوں ناجائز کماں تے اکساندا ہے. مثلا کوئی شوہر اپنی بیوی نو آدا ہے چل بھی فلاں کام کر, بغیرتی کر, بدکاری کر, پیسے کما. اگر کوئی ایسی حرکت کراندا عورت طلاق لے سکتی. یا پھر عورت شادی تو بعد جو او دی ضروریات جسمانی ہوندیاں وہ اگر پوری نہیں کر سکتا تو عورت خلا لے سکتی ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ میں گل پردے کی جنوں سمجھ آ گئی اسے نو آنی چاہیے, وہ خلا کر سکتی ہے. تو جی ایویں آکھے ایویں یب پائی رکھے
پھر وہ بالکل غلط کرتی پئی ہے انہوں پھر وہ جویں آدھے بھی زیادہ گھر ویکھن دا شوق ہے مڑ ویکھ لوے کی ہو سکتا سمجھ آ رہی میری بات ہاں بالکل اسی طرح اگلے گھر جا کے بھی انہیں جڑا انعام لینا وہ لے لوے اے بس اے غلط بات ہے بس میں پردے دے وچ آکھ دیتا جو میں کہنا سی سمجھ آئی ہے اے صورت ہے کہ عورت خلا اور طلاق لے جلے ویکھے عورت نو پتہ ہوئے کہ نہ مینوں قتل کر دینا خلا لے سکتی ہے پتہ ہوئے کہ اے میرے نال زیادتی کر سن خلا لے سکتی ہے کنفرم ہوئے میں ذہن شک نہ پہ جاوے ہاں اگر بس اوقات انج ہوندا ہے او دا مرد کسی اور نہ نکاح کر لیندا ہے آدھی مینوں طلاق دے خدا دا خوف کر شریعت نے انہوں چاہوں دی اجازت دیتی ہے تو ایویں سپ دی بچی بن کے نہ باؤ بندے دی بچی بن میں تھوڑی جی اوکھی گل کر گیا پہلی تو گل ہے کہ انہوں چاہیے اپنی بیوی نو مطمئن کرے چونکہ پاکستانی قانون دے مطابق پہلی بیوی کو اجازت ضروری ہے ہوں میرے خلے بھی مکاؤ ہیں چونکہ میرے حضور نے فرمایا 50 ایک بندہ رکھے گئے تو تمہیں رکھنیاں پینیاں نے لیکن یہ 50 تو مراد زیادہ عورتاں یہ تمہیں رکھنیاں پینیاں لیکن اج کل دوسری بیوی دا نہ لاؤ صحیح تو پہلی وہ تو اگ لا لیندی ہے جناب کیا بات ہے تھوڑے سامنے ہے سارا ماحول اور یہ بھی میں تمہیں دساں کئی عورتوں کی گندی عادت ہوں انہوں پتہ ہے میرا شوہر گند چ منہ مارد ہے انہوں نکاح نہیں کرن دیندی حرام چ مبتلا رہندا ہے حالانکہ اگر نکاح کر لوے تو حلال طریقے دے نال سارا کچھ کر سکتا ہے اس عورت تے ہے بھی اپنے شوہر نو حلال کھواوے یا حرام کھواوے گل میں کر دیتی جو کرنی سی سمجھ آ رہی ہے اچھا اگلی بات تجدید ایمان کیویں کرنا ہے میں تجدید نکاح سوری ادھر دیکھو بزرگاں نے ساڈے پیر صاحب بھی فرماندے ہیں اور بزرگاں لکھے ہے اسی اپنی زندگی دے نا کئی باری کوئی ایسے کلمات بول جانے ہیں کہ بسا اوقات اسی ایمان دے دائرے چوں نکل جانے ہیں سانو پتہ ہی نہیں ہوندا جدو بندہ ایمان دے دائرے چوں نکلے تو نال نکاح بھی جاندا رہندا ہے آدھے تجدید نکاح کر دے 2-3 مہینے تو بعد تجدید نکاح دے وچ کی ضروری ہوندا ہے نکاح نو دہرانا او دے واسطے نہ نواں فارم ضروری ہے نہ مولوی دا آنا ضروری ہے نہ نواں حق مار ضروری ہے نہ نویں گواہ ضروری نے اپنی اولاد دے وچوں بھی 2 بچے بیٹھے ہون نہ 2 پوتر کول بیٹھے ہون مرد آکھے چا تو مینوں قبول کرے نہیں ہے وہ آکھے میں کرے نہیں ہوں وہ آکھے تو مینوں قبول کرینا ہے وہ آکھے میں کرینا نکاح تجدید نکاح ہو گیا ہے احتیاطاً کر لینا چاہیے احتیاطاً اور اگر ہر مہینے کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے بس اوقات بندے نہیں پتا ہوندا یہ دے وچ بھی زیادہ برکت ہوندی ہے اللہ خوش ہوندا ہے یار انہوں کنفرم بھی کوئی نہیں تو پھر بھی ڈردا ودا بھی کدا ہی میں نا سمجھ آ رہی ہے جی اے تجدید نکاح دا طریقہ کار ہوندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ اللہ تعالیٰ تواڈی ساڈی حاضری قبول فرمائے جی اے بھائی بابے دا سپیکر تے بابے اور ہی جانن تے تسی جانو